السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونظیر العرض علی الکتاب فی حدیث مس الذکر فیما یروی عنہ علیہ السلام من مس ذکرہ فلیتوضأ فعرضناه على الكتاب فخرج مخالفا لقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا فإنهم كانوا يستنجون بالأحجار ثم يغسلون بالماء ولو كان مس الذكر حدثا لكان هذا تنجيسا لا تطهيرا على الإطلاق۔ کل کے سبق میں آپ نے جانا کہ خبر واحد پر عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ خبر واحد کتاب اللہ کے مخالف نہ ہو، خبر واحد سنت مشہورہ کے مخالف نہ ہو، خبر واحد ظاہر حال کے مخالف نہ ہو۔ آج جناب والا خبر واحد پر عمل کرنے کی جو شرطیں ہیں ان کو مثالوں کے ذریعے آپ کے سامنے پیش فرما رہے ہیں کہ ہم کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خبر واحد کتاب اللہ کے مخالف نہیں ہے یا خبر واحد سنت مشہورہ کے مخالف نہیں ہے یا خبر واحد ظاہر حال کے مخالف نہیں ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس طریقے سے پتہ چلے گا کہ ہم خبر واحد کا مقابلہ کتاب اللہ سے کریں گے، یا خبر واحد کو ہم کتاب اللہ پر پیش کریں گے، یا خبر واحد کو ہم سنت مشہورہ پر پیش کریں گے، یا خبر واحد کو ہم ظاہر حال پر پیش کریں گے۔ اب پیش کرنے کے بعد دیکھیں گے آیا خبر واحد یہ کتاب اللہ کے یا سنت مشہورہ کے یا ظاہر حال کے مخالف ہے یا موافق۔ اگر موافق ہوگی تو عمل کر لیا جائے گا، مخالف ہوگی تو خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ خبر واحد کو کتاب اللہ پر پیش کرنے کی مثالیں آپ کے سامنے پیش فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خبر واحد کو کتاب اللہ پر پیش کرنے کی نظیر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے کہ من مس ذکرہ فلیتوضأ، جس نے اپنے عضو تناسل کو چھو لیا تو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خبر واحد ہے۔ یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مس ذکر ناقض وضو ہے، عضو تناسل کو چھو لینا یہ وضو کو توڑ دیتا ہے، اس بات پر یہ حدیث پاک دلالت کرتی ہے۔ لہذا ہم یہ دیکھیں گے یہ خبر واحد کتاب اللہ کے موافق ہے یا مخالف ہے۔ تو جب ہم نے اس خبر واحد کو کتاب اللہ پر پیش کیا، جب ہم نے اس کا تقابل کیا اس آیت کریمہ سے، اللہ رب العزت کے اس فرمان سے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، تو خبر واحد یہ آیت کریمہ کے مخالف نکلی، اس لیے کہ خبر واحد نے تو اس بات پر دلالت کری کہ عضو تناسل کو چھو لینا یہ ناقض وضو ہے، لیکن آیت کریمہ ہم کو کچھ اور بتا رہی ہے۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے تعلق سے وارد ہوئی کہ جو لوگ استنجا کرنے میں مبالغہ کرتے تھے، اور مبالغہ اس طریقے پر کرتے تھے کہ پہلے وہ پتھر سے استنجا کرتے تھے، پھر اس کے بعد پانی سے دھویا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان حضرات کی یعنی اہل قباء کی اس عمل کی تعریف فرمائی، اور قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پسند کرتے ہیں پاک ہونا۔
تو ان کے کس عمل کو اللہ رب العزت نے پاکی بتایا؟ پتھروں سے استنجا کرنے کو، پھر اس کے بعد پانی سے دھونے کو. اس عمل کو کیا بتایا؟ پاکی بتایا، پاکی حاصل کرنے کا عمل. تو اب ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان پانی سے اپنے مقام مخصوص کو دھوئے گا تو کیا بغیر چھوئے دھو لے گا؟ جب دھوئے گا تو چھونا لازمی ہے، چھو کر ہی دھوئے گا. تو اس سے پتہ چلا ہمیں کہ اگر چھونا مس ذکر یعنی کہ اگر عضو تناسل کو چھونا یہ ناقض وضو ہوتا تو پھر اللہ رب العزت ان لوگوں کے اس عمل کو کہ وہ پانی سے پتھر سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی دھویا کرتے تھے، اس عمل کو اللہ رب العزت تطہیر نہیں بتاتا بلکہ ان کے اس عمل کو تنجیز بتاتا ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے اس عمل کو ان کی کیا بتایا؟ تطہیر بتایا ہے، پاکی بتایا ہے. تو اگر عضو تناسل کو چھونا یہ ناقض وضو ہوتا تو اللہ رب العزت اہل قبا کے اس عمل کو کہ وہ پتھر سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے وہ دھویا کرتے تھے، اس پانی سے دھونے کو تطہیر نہیں کہتا بلکہ کیا فرماتا؟ تنجیز فرماتا. لہذا آیت کریمہ نے اس بات پر دلالت کری کہ مس ذکر ناقض وضو نہیں ہے. لہذا اس خبر واحد کو جب ہم نے کتاب اللہ پر پیش کیا تو یہ خبر واحد کتاب اللہ کے حکم کے مخالف نکلی، اس لیے خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا. وَنَظِيرُ الْعَرْضِ عَلَى الْكِتَابِ خبر واحد کو کتاب اللہ پر پیش کرنے کے نظیر فی حدیث مس ذکر قائم ہے، حدیث مس ذکر میں ہے فیما یروی عنہ علیہ السلام، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا، من مس ذکرہ فلیتوضا، جس نے اپنے ذکر کو چھوا تو وہ چاہیے کہ وضو کرے. فعرضناہ علی الکتاب، تو ہم نے اس حدیث کو کتاب اللہ پر پیش کیا، فخرج مخالفا، تو یہ حدیث اللہ رب العزت کے اس فرمان فیہ رجال یحبون ان یتطہروا کے مخالف نکلی. کیوں؟ فإنہم كانوا یستنجون بالاحجار، اس لیے کہ یہ آیت کریمہ جن حضرات کے تعلق سے وارد ہوئی تو ان کا عمل یہ تھا کہ وہ پہلے پتھروں سے استنجا کرتے تھے، ثم یغسلون بالماء، پھر پانی سے دھویا کرتے تھے. ولو كان مس الذکر حدثا لكان هذا تنجیسا لا تطہیرا علی الاطلاق. اب پانی سے جب دھویں گے تو چھونا ضرور واقع ہوگا. تو اب فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ اگر مس ذکر یہ حدث ہوتا، حدث لکان ھذا تنجیسا، تو ضرور ان کا یہ عمل تنجیس ہوتا، ناپاکی ہوتا، لا تطہیرا علی الاطلاق، نہ کہ مطلقاً پاکی ہوتا. حالانکہ اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل کو پاکی بتایا تو اس سے ہم کو پتہ چلا کہ مس ذکر ناقض وضو نہیں ہے. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ علیہ السلام، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل. یہ حدیث پاک بھی کیا خبر واحد ہے. خبر واحد کا حکم کیا ہے، اس پر عمل کرنے کی شرط کیا ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کتاب اللہ کا موافق ہے یا نہیں. لہٰذا اب ہم اس خبر واحد کو کتاب اللہ پر پیش کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ خبر واحد کے ذریعے سے جو ہمیں حکم حاصل ہو رہا ہے یہ کتاب اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں ہے. تو یہ حدیث پاک اس بات کو بتاتی ہے کہ ایما امرأۃ نکحت نفسها، کہ جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر خود اس سے نکاح کر لیا تو اس کا نکاح کیا ہے؟ باطل ہے باطل ہے باطل ہے. اس حدیث نے اس بات پر دلالت کری کہ عورت اپنا نکاح کرنے میں خود مختار نہیں ہے. عورت کو اپنا نکاح کرنے کے لیے خود اختیار نہیں ہے، اس کا ولی اس کا نکاح کرا سکتا، خود سے وہ عورت نکاح نہیں کر سکتی. یہ حدیث پاک بتاتی ہے. لیکن ہم نے اس خبر واحد کو جب آیت کریمہ کا مقابل رکھا تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ تم ان کو مت روکو کہ وہ اپنے شوہر اول سے کیا کر لیں؟ نکاح کر لیں.
تو اب خبر واحد یہ آیت کریمہ کے حکم کے مخالف نکلی، اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے عورتوں کو اپنے شوہر اول سے نکاح کرنے سے منع نہ کرو، یعنی کہ عورت اپنے اختیار سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو آیت کریمہ سے ہم کو یہ حکم حاصل ہوا کہ عورت اپنا نکاح کرنے میں کیا ہے، مختار ہے، خود سے اپنا نکاح کر سکتی ہے، لیکن حدیث پاک بتا رہی ہے کہ عورت اپنا نکاح کرنے میں خود مختار نہیں ہے۔ لہذا یما مراد نکاحت والی حدیث جو خبر واحد ہے، یہ جب کتاب اللہ کے حکم کے مخالف ہو گئی، اس لیے اس حدیث پاک پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور بلکہ اس حدیث کو کیا کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ دیکھیے وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ علیہ السلام، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا، کہ تم میں سے جس عورت نے خود سے نکاح کر لیا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، فنکاحها باطل باطل باطل، تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ خرج مخالفا، تو یہ حدیث ہے یعنی خبر واحد یہ مخالف نکلی اللہ رب العزت کے اس فرمان فلا تعدلوہن ان ينکحن ازواجہن کے۔ کیوں؟ فإن الکتاب، اس لیے کہ یہ آیت کریمہ یوجب تحقیق النکاح منہن، یہ نکاح کے ثبوت کو عورتوں کی جانب سے بغیر اجازت کے واجب کرتی ہے، اور حدیث کہتی ہے کہ عورت اپنا نکاح میں مختار نہیں ہے، اس لیے خبر واحد پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب خبر واحد کو خبر مشہور پر پیش کرنے کی مثال مصنف علیہ الرحمہ پیش فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں خبر واحد کو خبر مشہور پر پیش کرنے کی مثال یہ ہے کہ سرکار نے قضا بشہاہد و یمین، ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ فرمایا۔ سرکار نے ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ فرمایا، یہ کیا ہے؟ یہ خبر واحد ہے۔ یعنی کہ ہم نے کسی پر کسی چیز کا دعویٰ کیا، تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم گواہ پیش کریں۔ اب اگر ہم دو گواہ پیش نہیں کر سکے بلکہ ایک ہی گواہ پیش کیا ہم نے، اور پھر ہم نے ساتھ میں کیا کر لی، قسم کھا لی، تو یہ حدیث پاک بتاتی ہے ہم کو کہ ایک گواہ اور ساتھ میں قسم، یہی کیا ہوگی، فیصلے کے لیے کافی ہوگی۔ ایک گواہ اور قسم کے ساتھ بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، یہ حدیث پاک ہم کو بتا رہی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ حدیث خبر مشہور کے موافق ہے، یہ مخالف، تو ہم نے اس کا تقابل کیا۔ جب خبر مشہور سے وہ خبر مشہور کیا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ گواہوں کو پیش کرنا یہ دعویٰ کرنے والے پر ہے، اور قسم کھانا یہ انکار کرنے والے پر ہے۔ جب ہم نے اس حدیث پاک کو دیکھا تو اس سے ہم کو پتہ چلا کہ خبر واحد یہ خبر مشہور کے مخالف ہے، اس لیے کہ خبر مشہور نے گواہی کو مدعی کے حق میں رکھا ہے اور قسم کو منکر کے حق میں رکھا ہے، لیکن خبر واحد یہ بتا رہی ہے ہم کو کہ مدعی ہی گواہ بھی بن سکتا ہے اور قسم بھی کھا سکتا ہے، برخلاف حدیث مشہور کے۔ حدیث مشہور نے گواہی اور قسم دونوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، گواہی کو مدعی کے حق میں رکھا ہے اور قسم کو منکر کے حق میں رکھا ہے، لیکن خبر واحد یہ بتا رہی ہے کہ اگر مدعی نے ایک گواہ پیش کیا اور مدعی ہی نے قسم بھی کھا لی، یعنی کہ دونوں کو ایک ہی پلے میں رکھ دیا، تب بھی فیصلہ صحیح ہوگا۔ حالانکہ خبر مشہور کہہ رہی ہے کہ گواہی یہ مدعی کا حصہ ہے، مدعی صرف گواہی پیش کر سکتا ہے، دلائل پیش کر سکتا ہے بس، لیکن قسم یہ مدعی کا حق نہیں ہے بلکہ منکر کا حق ہے۔ تو اب یہ حدیث پاک نے خبر مشہور نے ہم کو بتایا کہ ایک گواہ یعنی کہ مدعی گواہی دے اور قسم بھی کھائے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ گواہی اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ کیوں جائز نہیں ہوگا؟ اس لیے جائز نہیں ہوگا کہ ایک فریق کا حق کیا ہے، گواہی ہے صرف، اور دوسرے فریق کا حق کیا ہے، صرف قسم کھانا ہے۔
خبر واحد پر اگر ہم عمل کریں گے تو اب لازم یہ آئے گا کہ دونوں ہی چیزوں کا حق کس کا ہو جائے، ایک ہی فریق کا ہو جائے، یعنی کہ مدعی کا، اور یہ جائز نہیں۔ لہذا خبر واحد یہ خبر مشہور کے مخالف نکلی، اس لیے خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کہتے ہیں وہ مثال العرض علی الخبر المشہور، خبر واحد کو خبر مشہور پر پیش کرنے کی مثال روایت القضاء بشاہد و یمین، ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنے کی روایت ہے۔ فإنه خرج مخالفا، تو یہ روایت مخالف نکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر مشہور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے، جو فرمان کی کیا خبر مشہور کے قبیل سے ہے، والبینۃ علی المدعی، کہ گواہ یہ دعویٰ کرنے والے پر ہیں، والیمین علی من انکر، اور قسم اس پر ہے جو انکار کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔